جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں رکھوں گا، ہمیشہ کی طرح کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تصویریں، پھر اس پر تنقیدی تبصرے، فیس بک کا مسلم مخالف پیغامات ہٹانے سے کس طرح انکار ہوا، کیا فیس بک بی جے پی سے ڈرتا ہے، شنکراچاریہ کی مجسمے پر میلاد کا جھنڈا ملنے سے کس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، ایک اور نوجوان کی شہادت ہوئی ہے بنگلور میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی توہین رسالت کے بعد جو زیر علاج تھے، وہ ساری تفصیلات رکھوں گا، اور کس طرح سے جو ہے اس وقت بنگلور کے حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ڈی جے ہلّی اور کے جے ہلّی میں کرفیو بڑھا دیا گیا ہے، 144 سیکشن بڑھا دیا گیا ہے، اور بھی بہت ساری خبریں ناظرین بیرون ممالک سے بھی، ایران اور لگزمبرگ اور حزب اللہ وغیرہ کے بیانات آئے ہیں یو اے ای اور اسرائیل کے تعلقات کو لے کر کے۔ تمام چیزوں پر بحث ہوگی اور تبصرہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں، ادارے کو مضبوط کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کی دن ہمارا ایک ہی پرائم ٹائم آتا ہے، باقی ویکلی ہماری جو پروگرام ہوتے ہیں شائع ہوتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کر کے دوستوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ ناظرین آئیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بنگلورو کی۔ ایک اور نوجوان شہید ہو چکا ہے۔ بنگلور کی جو حالات ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جس نوجوان کی شہادت ہوئی ہے یہ زیر علاج تھا، زخمی ہوا تھا پولیس کی فائرنگ میں، اور یہ سید ندیم ہے، اور ان کی تدفین بھی عمل میں لائی گئی ہے شہید نوجوان کی، ندیم کی، اور یہ قدوس شاہ صاحب قبرستان میں تدفین ہوئی ہے۔ اس موقع پر یہاں خدمت پر سید اکبر اور اصغر، مستان، حافظ، مجیب الرحمان، شیر علی اور محب اللہ، مولانا سمیر بیگ ندوی، تفو وغیرہ جو ہے موجود تھے۔ انہوں نے ان نوجوان کی تدفین کرنے میں اور آخری تمام چیزوں کو، نماز جنازہ کے ساتھ تمام چیزوں کو ادائی کرنے میں پہلی فرصت میں تھے۔ تو یہ بنگلور ہنگامہ آرائی جو ہوئی ہے اس میں جو ہے یہ چوتھی موت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 نوجوانوں کی شہادت کی پوری خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ ناظرین آئیے ایک بنگلور سے ہی تعلق رکھنے والی خبروں کو میں آگے بڑھا کر کے پھر دیگر خبروں کی جانب بڑھوں۔ یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ بنگلور میں جو اس وقت پولیس پر الزامات لگ رہے ہیں کہ بے قصور نوجوانوں کو بھی اٹھا کر کے لے جا رہی ہے، جو ہنگامہ آرائی ہوئی کے جے ہلّی میں اور اس کے متعلقہ علاقوں میں، تو جو ہے اب وہاں کے اہل خانہ جن نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی، اس کے اہل خانہ، ان کی خواتین وغیرہ جا کر کے آج پولیس اسٹیشن کے سامنے جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بے قصوروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے اولاد کچھ نہیں کی ہے اور ان کے گھر والے کچھ بھی نہیں کیے ہیں، لیکن پولیس لگاتار اس وقت جو ہے نوجوانوں کو، بے قصور نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس وجہ سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ بے قصوروں کو گرفتار کر لے جانے کی وجہ سے ان کے اہل خانہ میں ایک قسم کا اشتعال پایا جا رہا ہے کہ دھڑا دھڑ پولیس جس کو چاہے گھروں سے اٹھا کر کے گرفتار کرنے کی کارروائی میں ملوث ہے۔ بیک ناظرین ڈی جے ہلّی اور کے جے ہلّی میں اس وقت 18 تاریخ تک کے لیے مزید 144 کا سیکشن بڑھا دیا گیا ہے، اور پولیس لگاتار جو دکانیں کھلی تھی اس دکانوں کو بھی بند کرنے کی کوششوں میں ہے۔ کاول بیٹ سندرا میں کرفیو لگائے جانے کی بھی بات کہی جا رہی ہے، لہٰذا ہم نوجوانوں سے اور جو لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں ان سے ضرور کہیں گے کہ 18 تاریخ اس یہاں کا راستہ نہ لیں۔ ہر طرف پولیس اور سیکورٹی فورسز رکھ دی گئی ہے اور دکانوں کو بھی بند کر دیا جا رہا ہے، اور راستوں میں نکلنے والوں کو بھی جو ہے یہاں پر مارے جانے کی بہت ساری ویڈیوز ہم لوگوں کے سامنے۔ ایک امام صاحب کو نہیں چھوڑا گیا، پرسوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھا کر کے جو امام صاحب لوٹ رہے تھے اس امام صاحب کو بھی پولیس نے مارا تھا، بتانے کے باوجود بار بار، جس کو لے کر کے پولیس کے خلاف بھی ایک قسم کا اشتعال لوگوں میں پایا جا رہا ہے کہ کس طرح ظلم و ستم اپرائی ہے پولیس اس وقت۔ بہرکیف اس وقت جو حالات ہیں ڈی جے ہلّی اور کے جے ہلّی کے اور کاول بیت سندرا کے، وہ تھوڑے سے جو ہے ابھی بھی جو ہے اسی طرح کے محسوس کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان علاقوں سے گزرنے سے یا پھر ان علاقوں میں گھروں سے باہر نکلنے سے بالخصوص ہمارے مسلم احباب جو ہے گریز کریں گے تو اس سب کے لیے بہتر ہوگا۔ بہرکیف ناظرین آئیے
اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے کرناٹک کے ایک علاقے میں ایک جھنڈے کو لے کر کے فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں ہونے والے فرقہ وارانہ تشدد کی آگ ابھی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ ریاست کے چکمنگلورو کے آدی شنکر آچاریہ کے مجسمے کی چھت پر عید میلاد النبی کا جھنڈا پایا جانے سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی تھی۔ یہ جھنڈا بارش کی وجہ سے بھیگا ہوا تھا اور اسے جمعرات کے روز شنکر آچاریہ کے مجسمے پر بنی چھتری پر رکھ دیا گیا تھا۔ جھنڈا ملنے کے فوری بعد کرناٹک میں برسر اقتدار جماعت پارٹی کی طرف سے اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی اور الزام ایس ڈی پی آئی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پر عائد کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ بی جے پی پارٹی اس وقت ایس ڈی پی آئی کی پوری طرح دشمن بنی ہوئی ہے، اور بی جے پی سے زیادہ سوشل پارٹیاں ایس ڈی پی آئی کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے حالات میں پورا کا پورا اسی پارٹی پر جو ہے تھوپ کر کے اپنا پلو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرکیف میلاد کے اس جھنڈے پر مسجد نبوی کی سبز گنبد چھپی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایس ڈی پی آئی کا جھنڈا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود کہا گیا کہ یہ جھنڈا ایس ڈی پی آئی کا ہی ہے، اور ایس ڈی پی آئی ریاست میں ماحول خراب کر رہی ہے۔ اس طرح لگاتار یہاں مقامی میڈیا میں جس طرح سے ایس ڈی پی آئی کو کھینچا تانی ہوئی، جو بنگلور میں حالات بنے، پھر چکمنگلور میں یہ حالات بنے، تو ظاہر سی بات ہے کہ لگاتار جو ہے اس پارٹی کو اور خصوص مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر انکشاف ہو گیا کہ جھنڈا ملند نامی ایک جو ہے ہندو شخص نے رکھا تھا جو شراب کا عادی ہے۔ پولیس نے ملند کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا، لیکن یہ ساری وضاحت سامنے آنے کے باوجود کہ نہ ایس ٹی پی کے کارکنان نے کیا ہے نہ مسلمانوں نے کیا ہے، اس کے باوجود جس ایک معاملے کو لے کر کے سارا میڈیا بدنام کرتا رہا مسلمانوں کو اور بالخصوص ایس ٹی پی آئی کو، تو جو ہے جب یہ حقیقت سامنے آئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد اس کو بیان کرنا ہی بھول گیا، یا پھر اس کو وہاں پر ٹی آر پی نہیں مل رہی تھی، یا بدنامی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی وجہ بھی نہیں مل رہی تھی، تو جو ہے وہاں پر اپنا یہ بیان بازی بند کر دیا میڈیا۔ یہ ہے میڈیا کے حالات، جو صرف اور صرف بھڑکانے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف ورقلانے کی بات کرتا ہے۔ مقامی میڈیا تو اس وقت پورا تعصب میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اس قدر بڑا کر کے پیش کرتا ہے کہ جو ہے پوری طرح سے یہاں کی اکثریت کو مسلمانوں کے خلاف دشمن بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور یہ خبر بھی کچھ مسلم مخالف نفرت آمیز پیغامات کو لے کر کے ہے کہ کس طرح فیس بک بی جے پی لیڈران سے ڈرتا ہے، یا پھر یہاں کی حکومت سے ڈرتا ہے، یا پھر بزنس کی وجہ سے وہ یہاں کی بی جے پی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اس طرح کی ایک جو خبر چھپی ہوئی امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں، تو اسے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ ہندوستان میں فیس بک کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی جانب سے بی جے پی لیڈران کے مسلم مخالف نفرت آمیز پیغامات کو ہٹانے سے انکار کر دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے ایک رپورٹ کے مطابق معاشی خسارے کے خوف سے فیس بک حکام نے بی جے پی لیڈران اور انتہا پسند ہندوؤں کے پیغامات سوشل میڈیا ویب سائٹ سے ہٹانے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں اور گروپوں کی جانب سے فیس بک پوسٹ کیے گئے مواد کو اندرونی طور پر پوری طرح تشدد کو فروغ دینے والا مانا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان کا دفاع کیا جاتا رہا۔ امریکی اخبار کا فیس بک ملازمین کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہندوستان میں فیس بک کی پبلک پالیسی کے اعلیٰ عہدیدار انکھی داس نے حکمراں جماعت بی جے پی کی سیاست دان ٹی راجا سنگھ اور دیگر ہندو رہنماؤں کے مسلمان مخالف اشتعال انگیز پیغامات کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انکھی داس کا خیال تھا کہ بی جے پی سیاستدانوں کے خلاف کارروائی سے حکمراں جماعت سے تعلق خراب ہو سکتے ہیں اور ہندوستان میں کمپنی کا کاروبار متاثر ہوگا۔ ٹی راجا تلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی کے واحد رکن اسمبلی ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دینے کے لیے جانا جاتا ہے اور بدنام بھی ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ پر ترجمان فیس بک کا کہنا ہے کہ ان افراد کے اکاؤنٹ بند کرنے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق معاملے کی تحقیقات کے دوران فیس بک نے ان افراد کے متعدد نفرت انگیز پیغامات کو سوشل میڈیا سے ہٹا دیا ہے، تاہم انڈین سیاستدان اور دیگر افراد کے اکاؤنٹس اب تک سوشل میڈیا ویب سائٹس پر موجود ہیں، جس کو لے کر کے جو ہے امریکی اخبار نے یہ خبر شائع کی تھی۔ اس کے بعد سے یہ معاملہ اس وقت سوشل میڈیا میں اس وقت سرخیوں میں ہے، اور اسی پر آج سارا دن تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں اور اس پر تنقیدی تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ ناظرین، آئیے میں کچھ ویڈیوز دکھا کر کے پھر آگے بڑھوں۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، کشمیر سے جو ویڈیو آ رہی ہے، یہاں پر دو نوجوانوں کو ہندوتوا گنڈوں کی جانب سے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ محمد اصغر اور جاوید احمد نامی نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جموں کشمیر کے ریاسی ایک ضلع ہے، وہاں کے قریے میں محمد اصغر اور جاوید جو ہے وہ
मवेशियों को चरा रहे थे। इसी दरमियान में हिंदुत्व गुंडे पूरा मनसूबाबंद तरीके से आए और उन पर जो है हमला कर दिया। तभी बीच में से एक पुलिस कहीं से आकर के जो उनको बचाव की कोशिशें की है। तो इस तरह से जो है जम्मू कश्मीर के देहातों में भी इस वक्त जो है हिंदुत्व गुंडे पूरी तरह से सरगर्म हो चुके हैं और पूरी भीड़ बना करके जो है मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते यूट्यूब के अपनी पॉलिसी की वजह से। भाई नाज़रीन, आइए दिल्ली की भी एक वीडियो में आपको इस वक्त दिखाऊं कि दिल्ली में जो देख रहे हैं जो लोग आवाज़ें लगा रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के एक एमएलए के घर के सामने जमा होकर के कुछ अपना मुतालबात रख रहे थे कि इसी वक्त एमएलए के कुछ गुंडे आए और गुंडे आकर के इन लोगों को हटाने की कोशिश की। उसी वक्त ये मुस्तफ़ाबाद, जो दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद है, वहाँ के इलाके में इसको आवाज़ से सुनिए कि किस तरह मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के एमएलए के घर के सामने के मनाजिर हैं। टीवी वायरल हुआ है आज का विनोदी नेताजी क्या कर रहे हैं, पब्लिक परेशान है, निकल के बाहर नहीं आ रहे, कमरे में निकाल के बाहर आए। बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करी हमने, आज इसलिए लेकर आए बहन बहन विराट लेकर आएंगे अपने पानी भरा पड़ा हमारा, कुछ भी नहीं होने का मोहसिन भाई, कुछ नहीं होने का। जब देखो पब्लिक खुद ही परेशान हो रही है। नाज़रीन, यूएई इसराइल ताल्लुकात को लेकर के लग्जमबर्ग के वज़ीर ख़ारिजा जेन येसल बोरन ने भी अब बयान दिया है। यूएई ने इसराइल को तस्लीम करके फ़िलिस्तीनियों के खून की कीमत वसूल की है। एक इंटरव्यू में लग्जमबर्ग के वज़ीर ख़ारिजा जेन येसल बोरन ने इस बात की इत्तला दी और माशी मफादात और अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने की बहुत बड़ी गलती की है, जिसका उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये कहते हुए लग्जमबर्ग के वज़ीर ख़ारिजा जेन येसल बोरन ने एक इंटरव्यू में अपने ख्यालात का इजहार किया है। इसके अलावा नाज़रीन, ईरानी सदर हसन रूहानी ने भी बयान दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम और सिफारती ताल्लुकात कायम करके बहुत बड़ी गलती की है और यूएई की खामख्याली है कि अमेरिका और सहयूनी रियासत की खुशनुदी से उसकी मईशत मजबूत होगी। इसराइल को तस्लीम करने का मतलब फ़िलिस्तीनियों की जद्दोजहद को नुकसान पहुँचाना है और इसका खमियाजा यूएई को भुगतना पड़ेगा। ये ईरान की जानिब से भी इस वक्त जो है बयान आया है। नाज़रीन, बैरूत में जो धमाका हुआ उसको लेकर के इस वक्त जो है हिजबुल्लाह लबनान के सरबराह हसन नसरुल्लाह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बैरूत धमाके में इसराइल मुलव्वस हुआ और हमको ये खबर मिली और छानबीन से इसका पता चला तो इसे उन धमाकों की भारी कीमत अदा करनी होगी इसराइल को, ये कहते हुए भी उन्होंने इस वक्त ताज़ा बयान दिया है। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब आपको ले चलूँ और वो खबर है इस वक्त अमरीकी सदर के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का इंतकाल हो चुका है। जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप का इंतकाल हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई का इंतकाल हफ्ते के रोज़ हुआ है और 72 साल रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। ट्रंप ने अफसरदा खबर सुनाते हुए रॉबर्ट सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। रॉबर्ट की यादें मेरे दिल में हमेशा रहेंगी। वो नहीं रहा लेकिन हम जल्द दोबारा मिलेंगे, ये कहते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन खबर आप लोगों के सामने रखूँ। यमन में सऊदी और उसके इत्तेहादियों के हमले लगातार जारी हैं, यानी कि अगर मैं दूसरे अल्फाजों में कहूँ तो यहाँ कत्लेआम जारी है सऊदी और उसके हामियों की जानिब से। यमन फौजी ने सऊदी ज़ेर क़यादत कोलिशन फोर्सेस की तरफ से यमन के शिमाली सूबे जौफ पर किए गए 2 फ़िज़ाई हमलों में 20 हूसी मलेशियाओं के हलाक और ज़ख्मी होने का ऐलान किया है। जब भी इस तरह का ऐलान होता है नाज़रीन, अंदरूनी सतह पर खबरें आती हैं कि 12 वहाँ के
مقامی لوگ جو عام شہری ہوتے ہیں اس میں کئی تعداد میں ہلاک ہوتے ہیں اور کئی بچے جو ہے اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ جو ہے یہاں کی جو میڈیا ہے، جو سرکاری میڈیا ہے، دیگر میڈیا کو تو یہ لوگ اجازت دیتے نہیں ہیں، سرکاری میڈیا ہوتی ہے اور سرکاری میڈیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سعودی حکومت اور اس کے کولیشن فورسز کے خلاف تو بولے گی نہیں، تو لہٰذا یہاں کے اندرونی خبریں نکل کر کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ فوج کے پریس مرکز کی طرف سے جاری کیے گئے تحریری بیان کے مطابق کولیشن فورسز نے صوبہ جوف سے منسلک الحازم شہر کے مشرقی علاقوں پر دوبارہ قبضے کی کوشش کرنے والے حوثی گروپوں پر 2 فضائی حملے کیے۔ حملوں میں 20 حوثی ملیشیا ہلاک اور زخمی ہو گئے، اس بات کا دعویٰ کیا ہے فوج کے پریس مرکز کی طرف سے۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں حتمی معلومات نہیں دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یمن فوج کی طرف سے کل بھی جوف کی جھڑپوں میں 25 حوثی ملیشیاؤں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یمن کے اس علاقے میں حوثیوں کے نام پر ایک قسم کا قتل عام مچا ہوا ہے۔ اگر یہ میں کہوں تو شاید آپ کو جو ہے برا نہیں لگے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر جو حالات بنے ہوئے یمن کے وہ ناقابل بیان ہیں، اور اس کی وجہ سے عام شہری بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور یہاں پر کسی بھی طرح کی جو ہے جنگ بندی کے مذاکرے ہوں یا معاہدے ہوں وہ جو ہے کام نہیں آ رہے ہیں۔ لگاتار قتل عام، حملے، فضائی حملے، زمینی حملے لگاتار موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کئی عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، اور لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں، پانی کو ترس گئے ہیں، اسکول کالج سب بند ہیں کئی سالوں سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت مشرق وسطیٰ اور بالخصوص عرب ممالک اور مسلم ممالک کے کیا حالات بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔